چوسوے من گزر آری منے مسکین ناداری چوسوے من گزر آری منے مسکین ناداری فدائے نقش نادینت کنم جان یا رسول اللہ بدایت نقش نادینت کنم جان یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے بوستان سعدی سے آگے کا سبق دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے بری ذاتش از تہمت ضد و جنس غنی ملکش از طاعت جن و انس، یہاں تک ہم نے پڑھ لیے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ضد و جنس کی تہمت سے بری ہے۔ ضد سے مراد جو ہے اس کے مقابل کوئی نہیں، اور جنس سے مراد اس جیسا کوئی نہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرستار امرش ہما چیز و کس، پرستاری پرستیدن مصدر سے اس میں فاعل سمائی پرستار، اس کی اضافت جو ہے امر کی طرف کی گئی، اور امر جو ہے مضاف ہے شین ضمیر کی طرف، پرستار امرش۔ اضافت کا ترجمہ ظاہر سی بات ہے، عربی اور فارسی میں جیسا مضاف پہلے مضاف الیہ بعد میں ہوتا ہے، اور اردو میں مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے ہوگا مضاف کا بعد میں، تو ہم ترجمہ کریں گے اس کے حکم کا پجاری، اس کے حکم کو ماننے والے۔ ہما چیز و کس، ہما بمانت تمام، یہ تاکید کے لیے آتا ہے، جیسے جمیع عربی زبان میں آتا ہے، کل عربی زبان میں آتا ہے۔ چیز و کس، چیز یعنی چیز، اشیاء، کس یعنی جاندار شخص۔ بنی، اب اس کی تفصیل ہے، بنی آدم و مرغ و مور و مگس۔ بنی آدم مرغ یعنی چڑیا، اور مرغ یعنی پرندہ، اور اس کے بعد لفظ ہے مرغ و مور و مگس۔ مگس کا معنی مکھی، ٹھیک ہے، اور مور کا معنی چیٹی۔ مرغ یعنی چڑیا، مور یعنی چیٹی، اور مگس یعنی مکھی۔ آئیے شعر کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ پرستار امرش ہما چیز و کس، بنی آدم و مرغ و مور و مگس۔ اس کے حکم کا فرما بردار تمام چیزیں اور تمام لوگ ہیں۔ بنی آدم ہو، بنی آدم یعنی انسان، اور پرندے اور چیٹیاں اور مکھیاں تک۔ اس کے بعد ہے چنا پہنے خانے کرم گسترد، کسی مرغ در قاف قسمت خورد۔ چنا یعنی ایسا، اس طرح، کیفیت کے لیے آتا ہے۔ پہنے خانے کرم، پہن کا معنی ہوتا ہے وسیع، خانے کرم یعنی کرم کا دسترخوان۔ خان کا معنی دسترخوان، کرم یعنی کرم، بھلائی، مہربانی۔ پہنے خانے کرم، کرم کا وسیع دسترخوان۔ پہن موصوف ہے، خانے کرم اس کی صفت ہے۔ چنا پہنے خانے کرم گسترد، کرم کا ایسا وسیع دسترخوان بچھاتا۔ گستردن مصدر کا معنی ہوتا ہے پھیلانا، اس سے جو ہے گسترد فعل مضارع کے بیانیہ ہے، یہ چنا سے بیان ہے، ایسا کہ۔ سی مرغ ایک پرندے کا نام ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ ایک فرضی پرندہ ہے بہت بڑا، جو اتنا بڑا ہوتا ہے، ایک پر جو اس کی ایک پہاڑی پر، دوسرا پر دوسری پہاڑی پر۔ اور سی مرغ یہاں پہ اس معنی میں علامہ سعدی نے لایا ہے کہ یعنی جتنا بڑا پرندہ فرض کرو تو اگر وہ واقعی ہوتا ہے تو وہ بھی اس کو اللہ تعالیٰ اس کو بھی روزی عطا فرماتا ہے۔ در قاف یعنی ایسا مانا جاتا تھا کہ قاف پہاڑی میں، پہاڑیوں کا ایک سلسلہ ہے کوہ قاف، اور وہیں وہ پرندہ رہتا ہے، ایسا مانا جاتا تھا۔ قسمت یعنی حصہ،
خرد یعنی کھاتا ہے۔ چنا پہنے خانے کرم گسترد کے سی مرغ در قاف قسمت خورد۔ کرم کا ایسا چوڑا دسترخوان بچھاتا ہے کہ سی مرغ قاف کی پہاڑی میں حصہ کھاتا ہے۔ میں چونکہ کوشش کرتا ہوں کہ لفظی ترجمہ ہو، اس لیے اردو ادب کے اعتبار سے ترجمے میں کچھ ہو سکتا ہے بے ہنگمی نظر آئے، تو اس کا جو ہے وہ اعتبار نہ کریں، کوشش کریں کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو مفردات یاد رہیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا لطیف کرم گستر کار ساز کے دارائے خلق است و دانائے راز۔ خلق است کے بعد جو ہے نا وہ واو بھی لا سکتے ہیں اور نہیں بھی لا سکتے، دونوں چلے گا۔ خلق است و دانائے راز، لطیف کرم، اصل میں لطیف کی اضافت کرم کی طرف نہیں بلکہ لطیف موصوف ہے، اور کرم گستر یہ بھی موصوف ہے، اور کارساز یہ بھی موصوف ہے لفظی طور پر، اور سب جو ہے بطور وصفی معنی پر دلالت کرنے والا لفظ ہے۔ لطیف کرم گستر کارساز، اب موصوف صفت کی طرف کریں گے، کام بنانے والے، کرم پھیلانے والے، لطف فرمانے والے۔ کارساز یعنی جس کو وکیل کہا جاتا ہے عربی زبان میں، کسی کا کام کرنا، اسی کو جو ہے کارساز کہا جاتا ہے فارسی میں۔ کارساز، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، جو الوکیل کا معنی ہے وہی کارساز کا معنی۔ تو لطیف کرم گستر، کرم گستر یہ پورا اسم فاعل سماعی ہے۔ کام بنانے والے، کرم کرنے والے، لطف فرمانے والے کے دارائے خلق است، کے یعنی کے بیان کے لیے یا جو کے صفت کے لیے، دارائے خلق است، دارا جو ہے نا یہ داشتن مصدر سے فعل مضارع دارد آتا ہے، اور اس سے اسم فاعل سماعی جو ہے دارا آتا ہے، دارا کی اضافت خلق کی طرف ہے۔ دارائے خلق است، مخلوق کی رکھوالی فرمانے والا، مخلوق کی حفاظت فرمانے والا، داشتن مصدر رکھنا، حفاظت کرنا۔ اور دانائے راز، دانا دانستن مصدر سے اسم فاعل سماعی ہے، راز یعنی سر، تو اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے، بھید کو کہا جاتا ہے راز۔ فرماتے ہیں کہ لطیف کرم گستر کار ساز کے دارائے خلق است و دانائے راز، کام بنانے والے، کرم فرمانے والے، لطف فرمانے والے، ایسا کہ مخلوق کا نگہبان ہے، راز کو جاننے والا ہے۔ مرورا رسد کبریاؤ منی کے ملکش قدیم استوزا تشغنی۔ مرورا، یہاں پہ مر جو ہے اس کے بارے میں سماعت فرما لیں۔ مر جو ہے یہ اردو زبان میں جیسے سا وغیرہ تحسین کلام کے لیے آتا ہے، اسی طریقے سے جیسے ذرا سا، تو یہ سا تشبیہ کے لیے نہیں، یہاں پہ یہ تحسین کلام کے لیے، کلام میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے زائد ہے یہ۔ ایسے ہی فارسی زبان میں مر جو ہے وہ تحسین کلام کے لیے آتا ہے۔ مر کا معنی مرنا یا گزرنا، عربی کے اعتبار سے کچھ نہیں کریں گے، بس یہ فارسیوں کو اس کے مقامات معلوم ہے کہ کہاں پہ اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ مر اورا، اورا یعنی اسی کو، رسد پہنچتی ہے، پہنچتا ہے، فعل مضارع رسیدن مصدر سے۔ کبریا یعنی بڑائی، کبریا کا معنی بڑائی۔ اور منی جو ہے نا یہ من سے بنا ہے، اور من جو ہے نا یہ ضمیر کا صیغہ ہے، جس کو آپ جیسے عربی میں انا، ایسی فارسی میں من، تو انا سے جیسے اردو آپ استعمال کرتے ہو انانیت، انانیت استعمال ہوتا ہے، یعنی میں پنا جس کو آپ کہتے ہیں، اسی کو فارسی زبان میں خودی بھی کہتے ہیں، اسی کو منی بھی کہتے ہیں۔ اور ایک جو ہے لفظ عربی زبان کا منی اور وزی اور ودی یا من، یہ ود یہ وز، یہ جو ہے جس کا تلفظ منی، جیسے وحی کو وحی پڑھتے ہیں، ایسے منیون کو منی، ودیون کو ودی، وزیون کو وزی، تو وہ ایک الگ لفظ ہے، عربی زبان کا وہ لفظ ہے۔ یہ من سے منی ہے، من جو جیسے بولتے ہیں کار من میرا کام، ایک من جو ہے وہ ہندی زبان کا لفظ ہے جو دل کے معنی میں، جیسے میں اپنے من سے یہ کام نہیں کر سکتا، تو وہ من جو ہے ہندی ہے۔ اور کار من میرا کام، من آنم کے من دانم، میں وہ ہوں کہ میں جانتا ہوں، تو اس من سے جو ہے جو متکلم کی ضمیر ہے اس سے بنا ہے منی یا مصدری کے طور پر، جس کو ہم کہیں گے انانیت، اپناپن، خودی، یعنی جو اپنی چلائے، اس صفت کو، اپنے چلانے کی صفت کو منی کہا جاتا ہے، کہ اپنی ہی کرتا ہے، اپنے من کی کرتا ہے۔ کہ ملکش، ملک یعنی حکومت، قدیم یعنی
کیا بولیں گے، جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، بے نیاز جس کو ہم کہیں گے. اور ذاتش اس کی ذات، غنی، غنی کا معنی بھی بے نیاز جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو. تو قدیم کا ایک معنی یہاں کر سکتے ہیں ہمیشہ رہنے والی ذات، ہمیشہ رہنے والی حکومت. ترجمہ ہوگا مرورا رسد کبریا منی کے ملکش قدیم استو ذاتش غنی. اسی کو بڑائی اور خودی کا حق پہنچتا ہے، یعنی وہی صرف اس بات کا مستحق ہے کہ وہ کبریائی، ہر طرح کی کبریائی اور ہر طرح کی خودی اسی کے لائق ہے. اسی کو بڑائی اور خودی کا حق پہنچتا ہے کیونکہ اس کا ملک یا اس کی حکومت ہمیشہ رہنے والی اور اس کی ذات بے نیاز ہے. یکیرا بسر بر نہد تاج بخت، یکیرا بخاک اندر آرد ز تخت. اللہ اکبر. کس خوبصورتی سے، کتنے خوبصورت انداز میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے معبود حقیقی کی حمد بجا لا رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ یکیرا بسر اصل میں ہے بسر یکیرا، کسی کے سر پر. بسر یکیرا، تو وزن شعر کی بنیاد پر اس کو یوں کہا یکیرا بسر، مانا ہوگا کسی کے لیے سر پر، یعنی کسی کے سر پر. یکے یعنی کوئی، کسی نکرہ کے لیے، را یعنی کو کے لیے، کے واسطے، تک، یہ سب کئی معنی اس کے ہوتے ہیں. یکیرا بسر مانا ہوگا کسی کے سر پر. بر نہد، نہادر مصدر کا معنی ہوتا ہے رکھنا. جب بر نہد آ جائے اس کے ساتھ صلہ بر تو مانا ہوگا اوپر رکھنا، اور در نہد کا معنی ہوگا نیچے رکھنا. ٹھیک ہے، جیسے کوئی پلنگ کے اوپر کوئی چیز رکھے تو بر نہادن اس کو کہا جائے گا، اور نیچے پلنگ کے نیچے کوئی چیز رکھے تو اس کو در نہادن کہا جائے گا. یہ فرق یاد رکھیے گا. تاج بخت، تاج یعنی تاج، بخت یعنی جس کو سعادت کہتے ہیں، نیک بختی، سعادت مندی. تو جو معنی عربی زبان میں سعادت کا ہے وہی اسی کا ترجمہ فارسی میں بخت ہے. ہم اس کو سعادت مندی یا نیک بختی کہہ سکتے ہیں. یکیرا کسی کو، بخاک، خاک یعنی مٹی، خاک پر، بمانا پر، میں کو سبھی معنی ہوگا. اندر آرد، یہ دیکھیے آوردن مصدر ہوتا ہے لانا، لیکن اس کا صلہ اندر آ جائے تو معنی ہوتا ہے نیچے لانا. یہ صلات کے بدلنے سے فارسی میں معنی میں تبدیلی ہوتی ہے، فارسی کے افعال میں. ز تخت، تخت سے. اب معنی ہو جائے گا یکیرا بسر بر نہد تاج بخت، یکیرا بخاک اندر آرد ز تخت. کسی کے سر پر قسمت کا تاج رکھتا ہے، کسی کو تخت سے مٹی پر لے آتا ہے. اللہ اکبر. یعنی وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاء کی ترجمانی ہے یہ شعر. پھر فرمایا گیا کلاه سعادت یکے برسرش، گلی میں شقاوت یکے در برش. کلاه سعادت، کلاه کا معنی ہوتا ہے ٹوپی. سعادت یعنی نیک بختی، سعادت. یکے کوئی، یہاں پر وہی ہے کہ برسر یکے تھا، ہے نا، تو وزن شعر کی بنیاد پر یکے برسرش کر دیا گیا. کسی کے سر پر ترجمہ کریں گے، یعنی یکے کلاه سعادت یکے برسرش، نیک بختی کی ٹوپی کسی کے سر پر، کسی کے سر پر نیک بختی کی ٹوپی. گلیم شقاوت، گلیم یعنی کمبل جو پورے بدن کو ڈھانپ لے، اس چادر کو کہا جاتا ہے فارسی زبان میں گلیم. ٹھنڈی کے موسم میں جس سے پورا بدن ڈھانکا جائے، اب وہ چاہے اس کو آپ کمبل بولیں یا چادر بولیں، وہی معنی ہے گلیم کا. شقاوت یعنی بدبختی. یکے بردرش، یکے در برش، معاف کیجئے، در برش. بر کا معنی جو ہے ایک ہے در، در کا معنی میں، اور بر کا اس سے پہلے معنی میں نے بتایا تھا، بر کا معنی پر بھی ہوتا ہے، اور بر کا ایک معنی جو ہے یہ بغل بھی ہوتا ہے. بغلی جو کنارہ ہوتا ہے اس کو بھی جو ہے وہ بر کہا جاتا ہے. یعنی بر بمعنی اسم ہو تو بغل، اور بر معنی بر حرف کے طور پر ہو تو اس کا معنی پر، اور وہ کیا بولتے ہیں صلات فعل کے طور پر اس کا استعمال ہوگا، فعل کی صلہ کے طور پر. تو یہاں ترجمہ کریں گے کلاه سعادت یکے برسرش، گلی میں شقاوت یکے در برش. کسی کے سر پر نیک بختی کی ٹوپی ہے، کسی کے بغل میں بدبختی کی چادر ہے. اللہ اکبر. پھر فرمایا گیا گلستاں کند آتش بر خلیل، گروہ بآتش برد زاب نیل.
गुलिस्तान बाग, असली में गुल सिता। इन सिता जो है ना ये फ़ारसी ज़बान में सिता जो है लाहिक़ी के तौर पर, सिता बमाना जगह, जैसे गाह बमाना जगह होता है, आराम गाह, इसी तरीके से सिता बमाना जगह होता है, जैसे कब्र सिता। तो तलफ़्फ़ुज़ में क्या करते हैं, वो सिता से पहले वाले लफ्ज़ को जो है ना वो कसरा दे करके सीन को साकिन कर दे, जैसे कब्र सिता को कब्रिस्तान कहा जाता है। ऐसे ही पाक सिता या हिंदू सिता को हिंदुस्तान यूँ कहा जाता है, पाकिस्तान कहा जाता है, पाक सिता को पाकिस्तान। ये तलफ़्फ़ुज़ जो है आम हो गया है, गलतुल अवामी फसीह उस एतबार से। तो ऐसे गुल सिता और गुलिस्ता दोनों पढ़ सकते हैं। गुलिस्ता वज़न शेर भी बता रहा है कि गुल सिता के बजाय सही तलफ़्फ़ुज़ है गुलिस्ता कुनद आतश। हालांकि देखा जाए तो गुल और सिता ये दो लफ्ज़ हैं, तो जो लोग ये कहते हैं कि नहीं बू सिता पढ़ेंगे कि बूस्ता, तो उनके लिए ये गोया कि दलील है ख़ुद शेख सादी का ये शेर कि गुल सिता ये सही तलफ़्फ़ुज़ नहीं है, गुलिस्ता ये सही तलफ़्फ़ुज़ है। गुलिस्ता कुनद करता है, आतशे ये नकरा के तौर पर एक आग, कोई आग। बर खलील, खलील से मुराद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका। गुरोह एक गिरोह जमात, ब आतिश आग में। बुरद जो है बुरदन मस्दर ले जाना, बुरदन मस्दर ले जाना, उससे फ़िल मुज़ारे बुरद। दिल बर जो है ना वो बुरदन मस्दर से ही है दिल बर, दिल ले जाने वाला। ज़ाब नील, असली में अज़ आब नील, अज़ यानी से, आब नील यानी नील के पानी से। यानी मुख्तसर से अल्फाज में शेख सादी किन किन वाक़यात की तरफ जो है ये इस्तिआरा है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद माफ़ कीजिए नमरूद के वाक़ये की तरफ और फ़िरऔन के वाक़ये की तरफ। कहते हैं गुलिस्तां कुनद आतशे बर खलील, गुरोहे ब आतिश बुरद ज़ाबे नील। एक आग को अपने खलील पर बाग बना देता है और एक ग्रोह को, एक जमात को आबे नील से आग में ले जाता है। अल्लाह अकबर। सनत तज़ाद का यहाँ पे बहुत खूबसूरत इस्तेमाल किया गया है। आग को बाग बना देता है और नील के पानी से, दरिया नील में जब मूसा अलैहिस्सलाम के पीछा करने ताक़ुब में खबीस फ़िरऔन भागा जा रहा था तो अल्लाह ताला ने उसे डुबा दिया, तो उसकी तरफ इशारा है कि पानी से आग में ले जाता और एक के आग में ही बाग पैदा कर देता है। ये अल्लाह ताला की कुदरत है। अब दोनों बात की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं नीचे वाला शेर, गरानस्त मंशूर एहसान ऊस्त वरीनस्त तौक़ी फरमान ऊस्त। गर आ से इशारा है हज़रत खलील अलैहिस्सलाम पर जो अल्लाह ताला ने नेमत फरमाई, या इस तरह के जो मुनाम अलैहिम लोग होते हैं उन पर जो अल्लाह ताला इनाम फरमाता उसकी तरफ है। आ का मुशार इलैह जो यहाँ पे हुक्मन है, और हुक्मन के बजाय लफ्ज़न भी कह सकते हैं कि यहाँ मुराद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आग ठंडी करना है। और ई जो है वर ई में ये से मुराद जो है, इसको हुक्मन मानेंगे तो माना होगा हर वो लोग जिन पर अल्लाह ताला का गज़ब हुआ, या नहीं तो यहाँ पे लफ्ज़न मानेंगे तो गुरोह मुराद लेंगे, वो गिरोह जिसको अल्लाह ताला ने आब नील से जहन्नम पहुँचा दिया। तो देखिए आनस्त यानी वो है, मंशूर एहसान ऊस्त। मंशूर और तौक़ी यहाँ पे ये दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, इसकी वज़ाहत ज़रूरी है। मंशूर कहते हैं बादशाह का वो ख़त या वो फरमान जिसमें किसी के एहसान की और किसी पर इनाम की बात की जाए, उसको मंशूर कहा जाता था। और तौक़ी यानी वक़ू पज़ीर, जो बिल्कुल अहम फ़ैसला होता था जिसका होना तय रहता था। ये सज़ा जिनको दी जाती थी उनके ताल्लुक़ से ख़त में जो बात रहती थी पक्की बात कि वो सज़ा टल नहीं सकती, ऐसे ख़त को तौक़ी कहा जाता है। मंशूर और तौक़ी ये ध्यान में रखिएगा। तौक़ी यानी वो ख़त जिसमें सज़ा की बात हो, और मंशूर यानी वो ख़त जिसमें इनाम की बात की गई हो। तो लफ्ज़ी माना का मंशूर का नशर क्या हुआ, फैलाया हुआ, यानी वो ख़त जिसमें इनाम और इकराम की बातें चंद जगह जगह की गई हो, ठीक है। और तौक़ी जो है वक़ू से बना है, वाक़े से, यानी जिसकी सज़ा बिल्कुल मुतय्यन हो जाए, ये बात, इस तरह की बात जिस ख़त में बयान की जाए उसको तौक़ी कहा जाता है। अच्छा, गर का माना भी गर होता है, वर का माना और अगर, वर का माना और अगर। वर असली में था वर,
و اگر کا مخفف ہے ور و ار، یاد رکھیے گا و ار کا، معاف کیجیے، اگر کے اوپر واو داخل کریں گے تو و اگر ہو جائے گا۔ و اگر کو کبھی وگر کہا جاتا ہے، کبھی گاف کو حذف کر کے ور کہہ دیا جاتا ہے، یہ دھیان میں رکھیے گا۔ کہتے ہیں گرانست منشور احسان اوست ورینست توقیع فرمان اوست، اگر وہ بات ہے تو اس کے احسان کا منشور نامہ ہے، اور اگر یہ بات ہے تو اس کے فرمان کا توقیع نامہ ہے۔ یعنی اگر اس نے ابراہیم علیہ السلام پر احسان فرمایا تو اس لیے کہ وہ گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس کے احسان کا وہ منشور ہے، اور اگر یہ ہے یعنی عذاب دینے کی جہاں تک بات ہے تو اس کے فرمان کی توقیع ہے، وہ فضل ہے یا عدل ہے، یوں سمجھ لیجئے۔ جن باتوں میں، اور سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جس خط میں فضل کی بات کی جائے اس کو منشور کہا جائے گا، اور جس خط میں عدل کی بات کی جائے اس کو توقیع کہا جائے گا۔ پھر فرماتا ہے پسے پردہ بیند عمل ہائے بد ہموں پردہ پوشد بآلائے خد۔ اب دیکھیے میں نے بد کے وزن پر ہم نے خد پڑھا۔ یہ شاعری میں جو استاد شعرا ہوتے ہیں نا، وہ بالکل یوں کہیے کہ مطلب موتی کی طرح اس طرح کے الفاظ کو ایسا استعمال کر لیتے ہیں کہ وہ خود کے بجائے خد پڑھنے میں کوئی خرابی لازم نہیں آ رہی ہے، وہ ضرورت شعر کی بنیاد پر اس کو خود نہیں پڑھیں گے بلکہ خد ہی پڑھیں گے۔ پسے پردہ، پردے کے پیچھے، بیند دیکھتا ہے۔ کمال یہ ہے کہ اس کا مصدر ہے دیدن اور مضارع ہے بیند، یعنی با آ گیا شروع میں۔ عمل ہائے، کیونکہ مضارع بنانے کا فارسی زبان میں کوئی خاص قاعدہ ہی نہیں ہے، سماج سے اس کا تعلق ہے۔ عمل ہائے بد یعنی برے کام۔ ہموں، یہ جو نا ہم جب لفظ ہو جائے نا ہما ہمی تو حصر کا معنی پیدا کر دے گا۔ جیسے ہموں کا معنی کریں گے ہم او وہی، ہم آ وہی، ہے نا، اس طریقے سے ہموں جا اسی جگہ، اس طرح کا ترجمہ ہوگا حصر کا معنی۔ ہموں وہی، پردہ پوشد، پردہ پوشی فرماتا ہے۔ بآلاء خد، اعلیٰ کا معنی نعمتیں، ٹھیک ہے، عربی زبان کا لفظ ہے اعلیٰ، آلائہ الکاملہ، آپ نے پڑھے ہوں گے شرح میں تو عامل میں۔ اور خود یعنی اپنا، اپنی، اپنے، بآلاء خود، اپنی نعمتوں سے، اپنے کرم سے۔ ترجمہ ہوگا پسے پردہ بیند عمل ہائے بد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1 منٹ۔ پسے پردہ بیند عمل ہائے بد ہموں پردہ پوشد بآلائے خد، مانا ہوگا پردے کے پیچھے سے برے اعمال ملاحظہ فرماتا ہے، پھر وہی اپنے کرم سے پردہ پوشی فرماتا ہے۔ اب انشاءاللہ اس کے آگے بعد میں پڑھیں گے، تیسرے سبق میں پڑھیں گے۔